ڈاکٹر صاحب ایک بات جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ توحید پرستی خاص طور پہ اور وہ اللہ سے تعلق اور فنا فی اللہ کی جو منزل ہے اس پر آپ تشریف فرماتے ہیں اور آپ نے براہ راست بھی ظاہر مواعظ فرمائے، اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے تمثیلوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ماننے والوں، اپنے چاہنے والوں اور مسلمانوں کو بہت خوبصورت انداز سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک پیغام دیا اور بتایا کہ کس انداز سے اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہے، یہ جو زنگ آلود قلوب ہیں ان کو کیسے ریفائن کرنا ہے۔ اچھا، منطق الطیر میں بڑی لطیف کہانی آپ بیان کرتے ہیں جو وادیوں کا تذکرہ آپ کرتے ہیں اور اس میں کچھ مدارج ہیں، ان مدارج کو طے کر کے فائنلی جو ہے وہ سی مرغ کا ایک تصور ہے اور آپ پھر جو ہے وہ اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں۔ ذرا وہ بتائیے، وہ بڑی لطیف کہانی ہے اور وہ آپ اپنے انداز سے مخصوص انداز سے بتائیں ذرا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جنید، بنیادی بات یہ ہے کہ صوفیہ کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا کہ آسان سے آسان انداز میں دین کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اس میں ظاہر شیخ عطار کا ایک اپنی یونیکنیس ہے، ایک اپنی انفرادیت ہے۔ یہ جو منطق الطیر کی کہانی میں جلد از جلد بتاؤں گا تاکہ اس کے بعد پھر ہم اس سے جو سبق کیا ہے وہ ہم اس کے اوپر ذرا گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تمثیلی کہانی ہے جس میں یعنی برڈز یعنی پرندوں کا ذکر ہوتا ہے کہ پرندے آپس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک قوم ہیں تو کیا ہمارا کوئی بادشاہ ہے؟ ہر قوم کی شناخت اس کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب یقیناً انکار میں تھا، تو ان کا ایک بڑا یعنی پرندہ ہدہد، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں ایک ایسے پرندے کو جو کہ بادشاہت کے لائق ہے اور میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں۔ تو تمام پرندوں کا اشتیاق پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اپنے بادشاہ کے بارے میں جاننے کا حق بھی ہے، اشتیاق بھی پیدا ہوا، ذوق بھی پیدا ہوا۔ تو ہدہد نے یہ بتایا کہ میں آپ کو لے کر تو چلا جاؤں گا، لیکن اس راہ میں پریشانیاں، مشکلیں، صعوبتیں بہت ہیں، کیا آپ تیار ہیں؟ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہاں تیار ہیں، بعض لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب اس سے انسانوں کو چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے مزاجوں کو پرکھیں کہ کیا حقیقت کی تلاش میں آپ نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا ہے؟ اگر آپ کے اندر وہ قدم ہی بڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو یہاں آپ کا انتخاب اور آپ کی مثال شیخ فرید الدین عطار نے دے دی ہے۔ اس کے بعد چند لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں ہمیں ذوق ہے، ہمیں ملاقات کا شوق ہے۔ پھر 7 وادیوں کا یعنی وہ 7 منازل آپ نے طے کرنی ہے۔ اچھا، کچھ تو سٹارٹ میں سرنڈر کر گئے نہیں کہ نہیں، مشکل نہیں، آسان کام بتائیں بھائی، میٹھا میٹھا دین، باقی جو ہے سب آپ کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلی جو وادی ہے یعنی پہلا جو سٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں وادی طلب، یعنی آپ کے اندر جستجو حقیقت کو جاننے کی۔ جستجو نہیں تو آپ ایک قدم بھی اٹھائیں گے نہیں۔ دوسری وادی عشق، یعنی جو منزل ہے اس سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، اگر آپ کی محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ مطلب آپ کا جو ٹارگٹ ہے فوکسڈ ہونا چاہیے، فوکس ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے۔ تیسری منزل کیا ہے؟ تیسری منزل ہے معرفت کی، یعنی جب آپ اس راہ پر چل پڑے تو کچھ آپ قدم اٹھائیں گے، کچھ اسرار و رموز کی تجلیات آپ کے دل کے اوپر آئیں گی۔ چوتھی منزل استغنا، جب وہ اسرار و رموز آپ کے قلب پر نازل ہوں گے تو آپ کے اندر ایک استغنا کی کیفیت کیا ہوگی کہ آپ کو دنیا و ما فیہا سے کوئی رغبت نہیں رہے گی۔ پانچویں منزل کیا ہے؟ توحید۔ آپ اس استغنا کے اندر یہ پہچان جائیں گے کہ حقیقت تو صرف خدا کی ہے، یہ دنیا، یہاں کی شہرت، مال و دولت کچھ نہیں ہے۔ چھٹی حیرت، جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے جب صرف خدا کی حقیقت ہوگی اور اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ہے حقیقت، اصل حقیقت یہ کہ اصل حقیقت یہ ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر تم نے اپنی ذات کو فنا کر دینا ہے اس ذات حق کے اندر بایمانا کہ حقیقت تو صرف اور صرف خدا کی ہے۔ یہ 7ویں منزل۔ اب حیرت والی بات دیکھیے گا، سی مرغ کا تذکرہ کرنا ہے آپ نے۔ ہاں، اور سی مرغ کا میں تذکرہ، اس منزل تک پہنچنے میں تعداد تھی صرف 30 لوگوں کی۔ اچھا، یعنی ایک جھنڈ تھا لیکن کامیابی کس نے سمیٹی؟ اچھا، اس میں کچھ پہلے ہی پرندے سرنڈر کر گئے، کچھ درمیان میں سٹیج آئی۔ اور اس میں جو شرط ہے بنیادی کامیابی کی وہ ہے استقامت۔ آپ دیکھیے دین کا ستون کیا ہے؟ استقامت، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اب آپ آئیے، جب وہ 30 لوگوں نے جا کر دیکھا کہ حقیقت کیا ہے تو حقیقت سی مرغ تھا، اور وہ سی مرغ کیا ہے؟ وہ دراصل آپ کی اپنی ذات بایمانہ یہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کے اندر ایک ہستی اپنا اظہار فرماتی ہے اور وہ ہے خدا کی ذات۔ اور اب آپ آئیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اپنے آپ کو یہ سب دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو، مطلب یہ ہے اللہ رب العزت، یعنی حقیقت دراصل کیا ہے؟ اللہ رب العزت، بالکل۔ اور اب اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اپنی کم علمی اور اپنی
فینیٹیوڈ کو پہچان لیا، اس نے اللہ رب العزت کو یہ ہے کرکس اس بات یہ کا۔ ہے اس کرکس۔